الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ سامعین محترم، اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر ہماری عورتوں کے متعلق ایک پیغام جاری کر دیا، ایک آرڈر جاری کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے پردہ۔ اللہ خالق کائنات اپنے محبوب پیغمبر کو فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو نیچے لٹکا لیں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب وہ ایسا کریں گی تو وہ پہچانی جائیں گی کہ وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں۔ فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ خاص صفات و عادات ہوتی ہیں، اور اسلام کی خاص صفت اور عادت کیا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حیا ہے، وہ پردہ ہے، جو اسلام کی خاص صفت بھی ہے اور عادت بھی ہے۔ جو اسے مان لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اگر عورتیں مانیں گی، اس پیغام کو، اس آرڈر کو مان لیں گی، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں گی، وہ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک عورت بن جائے گی۔ عائشہ صدیقہ نے مانا تو وہ امہات المؤمنین میں سے ہماری ایک ماں بن گئی۔ اور اسی طرح دیگر امہات المؤمنین کو دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس موجود تھی، اور آپ کے پاس سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو اتنے میں نبینا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام امہات المؤمنین کو کیا آرڈر کر رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے پردہ کیجئے، عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کیجئے۔ کیوں؟ امہات المؤمنین کہتی ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ نبینا صحابی نہیں ہیں؟ آج ہماری عورتوں کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا، بلکہ آج کل تو نبینا کیا، بینا آدمی کے سامنے بھی عورتیں پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، نبینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی آج کل کی عورتیں یہ سوال کھڑا کر دیتی ہیں، کیا وہ نبینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھتا تک نہیں ہے، اسے تو نظر نہیں آتا ہمارے پردہ کرنے یا نہ کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا۔ تو میری ماں اور بہنوں سے ایک التجا ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ان کے لیے سنانا چاہتا ہوں، ان کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میری بیویوں کیا تم بھی نبینا ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا
چلو وہ تو نبینا صحابی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، وہ تمہیں پہچانتے تک نہیں، کیا تم بھی انہیں نہیں پہچانتی؟ کیا تم بھی انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ تو بھائیو، اگر نبینا آدمی سے پردہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو دوسرے جسے اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے، بینائی دی ہے، اس سے پردہ کرنا تو بالاولیٰ ثابت ہے۔ اور اسی طرح عورت، یہی عورت محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت کا مطلب ہی ایک پردہ ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ جب یہی عورت اپنے آپ کو چھپائے گی، اپنے اوپر حجاب اوڑھے گی اور باہر بازار کے اندر، پہلی بات نکلنا نہیں، اگر نکلنا ہے تو اپنے اوپر حجاب، ضرورت کے مطابق، ضرورت کے وقت اگر نکلنا ہے، مجبوری کے وقت نکلنا پڑ گیا ہے تو پھر اپنے اوپر حجاب اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر پھر باہر نکلے۔ جب یہی عورت باہر نکلے گی تو پہچانی جائے گی کہ یہ مومن عورت ہے، عورتوں میں سے ایک عورت ہے، اور اس کا ایک روب، دبدبہ ہوگا، کوئی شیطان اس کے راستے میں آ کے کھڑا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عورت برہنہ ہو کر، آج برہنہ ہے، دیکھ لیجئے بازاروں کی زینت بنی ہے تو یہ برہنہ عورتیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی عورت حجاب پہن کر نکلتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم بازار جا رہی ہو یا قبرستان جا رہی ہو؟ نعوذ باللہ، یا خدا نہ اپنے الفاظ پہ کنٹرول کیجئے۔ میری ماں بہنوں سے التجا ہے کہ اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول کیا کریں۔ خود تو نہیں کرنا لیکن دوسروں کا کم از کم مذاق تو مت اڑائیے۔ یہی عورت جب بن سبر کر، سج دھج کر باہر بازار کی طرف نکلتی ہے تو راستے کے اندر شیطان اس کو جھانکتا ہے، جھانک جھانک کر دیکھتا ہے اور بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیٹیوں، بہنوں سے، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی میری بھی التجا ہے کہ خدا را محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآنی آیات اتری ہیں، قرآنی آیت اتری ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اسے اپنائیے، اپنے زندگی کے اندر لے کر آئیے، اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تمہاری عورتوں پر، تمہاری بیٹیوں پر، تمہاری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں، ماں بہنوں پر کوئی شیطان گندی نظر نہیں ڈالے گا۔ اگر ڈالے گا تو یہی عورتوں کا اتنا دبدبہ ہوگا کہ وہ شیطان رستہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں موجود تھی، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کر رہی ہیں، اور جب ہمارے سامنے مرد سواری کے اوپر گزرتے تو ہم اپنے پردوں کو نیچے لٹکا دیا کرتے۔ یار امہات المؤمنین کے بارے میں بھی کوئی غلط سوچ سکتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن کیا ہے، جب پیغام آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا ہے تو پھر اسے مانا ہے، اپنی زندگی کے اندر اسے شامل کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ عائشہ بنی ہے تو امہات المؤمنین بنی ہے، ام سلمہ بنی ہے تو امہات المؤمنین بنی ہے، اور اسی طرح حفصہ امہات المؤمنین میں سے ایک ماں بن چکی ہے ہماری۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیجیے، ان کی بھی کوئی قدر و منزلت ہے، اسے اپنائیے، اور اپنی بیٹیوں، ماں اور بہنوں کے اندر بھی اسے شامل کیجیے، ان کے آگے ریکویسٹ کیا کریں اور ان سے یہ پیغامات جاری کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو سنایا کریں، جو درس و دروس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جو خطبات آتے ہیں، درس تدریس آتے ہیں، احکامات آتے ہیں، ان کو سنایا کریں کہ میری بیٹیوں، بہنوں، ماں، یہ ہمارے لیے حکم یہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے سے کوئی سواری کے اوپر گزرتا تو ہم اپنے پردوں کو نیچے لٹکا دیا کرتے۔ آج
دیکھ لیجئے اسلام ہمیں کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات سے رکنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. کیوں کہ اگر کرنے کا حکم ہے تو اس میں ہمارے فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. اگر رکنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں ہمارا نقصان سے ہمیں بچاتا ہے. یہ ہے اسلام. کتنی پیاری تعلیم ہے. اور اس کے برعکس دیکھ لیجئے مغربی تہذیب دیکھ لیجئے جس کی بنیاد ہی بے حیائی ہے. آج ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر دیکھ لیجئے، یونیورسٹیوں کے اندر اللہ کی قسم جانا تک میں کہتا ہوں نامناسب ہے. کوئی دیندار آدمی یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اتنی بے حیائی ہے. اور ملک کن کا ہے؟ مسلمانوں کا. شرم آتی ہے مجھے مسلمانوں کا ملک کہتے ہوئے جس کے اندر اتنی بے حیائی، بے غیرتی پائی جاتی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان عورتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو حجاب پہن کر نکلتی ہیں. خدا را اپنے الفاظ پہ کنٹرول کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.